بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. دیکھو 25 دسمبر ہے، پوری دنیا کے اندر کرسمس کی تیاری ہو رہی ہے. لوگ ایسا کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تحقیق یہ ہے کہ تاریخ تو کیا، مہینے کا بھی یقین نہیں ہے کہ کون سے مہینے میں پیدا ہوئے. یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسی مہینے میں پیدا ہوئے. تاریخ تو بہت دور کی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قرآن کریم میں مذکور ہے کہ بھئی حضرت مریم علیہ الرحمہ کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. قرآن کریم میں ایک ہی عورت کا تذکرہ ہے، حضرت مریم علیہ الرحمہ. وہ بھی اسی لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ باپ نہیں ہیں، ان کی نسبت ماں کی طرف ہے، اس لیے عیسیٰ ابن مریم اس طرح کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں ایک سورت ہے 16ویں پارے میں سورہ مریم، پورا تذکرہ ہے کہ کس طرح اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا. اچھا، اب دنیا کے اندر آدم علیہ السلام ایسی شخصیت ہے، نہ ماں نہ باپ. ماں حوا کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ہم سب لوگ جو ہے وہ ماں باپ کے تھرو پیدا ہو گئے ہیں. تو تقریباً 4 قسم ہو گئی پیدائش کے طور پر. اب ہمارا قرآن کے اوپر اعلان ہے، لم یلد ولم یولد. اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی جنا نہ وہ کسی سے جنا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن میں وہ بھی ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن نے صاف انکار کر دیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ذات ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا. دیکھو مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں. اب ان کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے. کوئی تحقیق یقینی طور پر نہیں بتا سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے سال زندہ رہے، اتنے سال کی. ایک روایت ملتی ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا. نبوت تو جسے سمجھو پیٹ میں مل گئی تھی، ماں کے پیٹ میں. ماں کے پیٹ سے باہر آئے، کیا کہا؟ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا. سمجھو 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا، پھر 40 سال رہے. 80 سال کے ہوئے تو اللہ پاک نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا. یہودیوں نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی. اللہ پاک نے انہی میں سے ایک آدمی کی کو شبیہ ڈال دی عیسیٰ علیہ السلام کی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوالی سے کہا، اپنے ساتھی سے، کہ بھائی کون تیار ہے، یہ لوگ مجھے سولی دینا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ میں تیار ہوں. فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہو جائے گا. تو اس کو جنت کی خوشخبری دی. اپنا امامہ اتارا، اس کو پہنایا، ان کو پہنایا، اور جبہ اتارا، ان کو پہنایا. یہ روایتیں ملتی ہے کتابوں کے اندر، تفسیر کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام کی صورت آ گئی، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا. قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. انہوں نے قتل بھی نہیں کیا اور صلیب پر بھی نہیں چڑھایا. ابھی اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھایا، ابھی زندہ آسمانوں پر ہے. قیامت سے پہلے پہلے جب حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے، وہ 7 سال رہیں گے. ابھی 5 سال ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. دمشق کی جامع مسجد میں کے مینارے پر اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، اور وہ اتریں گے. مہدی علیہ الرحمہ فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. فرمانا کہ اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے، آپ نماز پڑھائیں. پھر
دجال نکلے گا. دجال کو باب لد ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پہنچ کر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے سب سے پہلے صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے. یہودی بھی ایمان لائیں گے, عیسائی بھی ایمان لائیں گے, اور جو یہودی ایمان نہیں لائیں گے ان کا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ میرے بھائیو تاریخ ہے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. آج دنیا نے اس کو تماشا بنا دیا. اب ان کی ہم کیا شکایت کریں گے, کیونکہ اب ہمارے وہاں بھی ایسا ہی چالو ہو گیا ہے. ہمارے نبی کی پیدائش کے اوپر ہم نے بھی ایسا ہی شروع کر دیا, گانے ڈھول یہ وہ دنیا. اب کیا ان کی برائی کریں گے میرے بھائیوں, ان کی تو عیاشی بدماشی چلی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو اس طرح ماننے کی توفیق عطا فرماوے جس طرح ان کو ماننے کا حق ہے.